السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ بلوچستان کی سیاست میں ایک بار پھر گرما گرمی شروع ہو گئی ہے۔ اسلام آباد میں ملاقاتیں ہوئی ہیں، جبکہ بلاول بھٹو زرداری نے کوئٹہ کا دورہ بھی کرنا ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے، اپنا فیڈ بیک دینا ہے اور گھنٹی کا بٹن دبانا ہے۔ دیکھیں جی، گزشتہ 10 سالوں میں، یعنی کہ 2 ٹینیورز میں، کسی بھی وزیر اعلیٰ نے اپنا جو آئینی مدت ہے اس کی وہ پوری نہیں کر سکی۔ 2013 میں جب ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب وزیر اعلیٰ بنے، جب 2.5 سال پورا ہونے کو تھے، تو مسلم لیگ نون کے اس وقت کے سینئر رہنما نواب ثناء اللہ زہری نے میڈیا والوں کو بلا کے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جی دراصل مسلم لیگ نون اور نیشنل پارٹی کے درمیان 2.5 سالہ ٹینیور کا معاہدہ ہوا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر مالک بلوچ کی جگہ نواب ثناء اللہ زہری وزیر اعلیٰ بنے، لیکن نواب ثناء اللہ زہری کو ابھی 2 سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی، انہوں نے استعفیٰ دیا اور ان کی جگہ قدوس بزنجو نے وزیر اعلیٰ بنے۔ تو 2013 سے 2018 تک 3 وزیر اعلیٰ، ڈاکٹر مالک صاحب، نواب ثناء اللہ زہری صاحب اور میر قدوس بزنجو صاحب، یہ وزیر اعلیٰ بنے۔ اس کے بعد 2018 کے عام انتخابات کے بعد جب بلوچستان میں حکومت بنی تو کمال خان صاحب وزیر اعلیٰ بنے، لیکن جب کمال خان نے بھی اپنی آئینی مدت پوری نہیں کر سکے، کوئی 3 یا 3.5 سال کے بعد ان کی جگہ دوبارہ میر قدوس بزنجو وزیر اعلیٰ بنے۔ حالانکہ 2013 میں جو حکومت بنی تھی اس میں تو 2.5 سالہ ایک ایگریمنٹ موجود تھی، اور اسی ایگریمنٹ کے تحت نواب ثناء اللہ وزیر اعلیٰ بنے۔ لیکن 2018 میں جام کمال خان کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جام کمال خان کی جگہ میر قدوس بزنجو کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا۔ ان کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد کی تحریک چلی، اور اس طرح انہوں نے استعفیٰ دیا۔ جس طرح نواب ثناء اللہ زہری نے استعفیٰ دیا تھا، اسی طرح جام کمال خان نے استعفیٰ دیا اور گھر چلے گئے۔ اور 2024 آیا ہے، اس میں بھی ایک معاہدہ موجود ہے صفرا بگٹی صاحب، یعنی کہ پیپل پارٹی اور نون لیگ کے درمیان۔ یہ بات بھی نون لیگ والوں نے ہی، جیسے حکومت بنی تھی صفرا بگٹی صاحب کی، تو اس کے ہفتہ 10 دن میں ہی نون لیگ والوں نے یہ بات ڈسکلوز کر دی، پبلک کر لی کہ جی ہمارا پیپل پارٹی کے ساتھ 2.5 سال کی ایک مدت، ایک میعاد، ایک ایگریمنٹ موجود ہے۔ حالانکہ وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب نے اس سے لا علمی کا اظہار کیا ہے، لیکن بہرحال جو لیڈرشپ ہے نون لیگ کی، وہ مرکزی سطح سے اور صوبے میں سبھی کہتے ہیں جی ہمارا معاہدہ موجود ہے، لیکن پیپل پارٹی کی بھی مرکزی قیادت جو ہے ان کی طرف سے بھی اشارے دیے گئے ہیں کہ جی ہمارے درمیان ایک معاہدہ موجود ہے۔ بڑی اکثریت یہ کہتی ہے کہ جی سرفراز بگٹی صاحب وزیر اعلیٰ رہیں گے، خواہ معاہدہ موجود ہے یا نہیں۔ یہ سوال اپنی جگہ ہے، اس پہ بات کرتے ہیں تھوڑے آگے جا کے۔ لیکن گزشتہ دنوں وزیر اعظم صاحب سے مسلم لیگ نون بلوچستان کے لوگوں نے جا کے ملاقات کی ہے۔ اس میں جنگیز مری صاحب، سردار کتران صاحب، دوستین ڈومکی صاحب، یہ 3 اہم مسلم لیگ نون کے رہنما بلوچستان سے انہوں نے ملاقات کی ہے۔ اچھا، کہ اسٹیٹمنٹ جو جاری ہوا ہے، اس اسٹیٹمنٹ کے اندر لگ ایسا رہا ہے کہ تمام اعتراضات، ناراضگی سب کے سب صفرا بگٹی صاحب پہ نکالا گیا ہے۔ اسٹیٹمنٹ کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دراصل یہ جو بلوچستان میں جو صورتحال چل رہی ہے، اس میں پیپل پارٹی کا کوئی قصور نہیں ہے، اور صفرا بگٹی صاحب بذات خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ اور یہ ہے کہ صفرا بگٹی صاحب جو ہے وہ بیسک پیپل پارٹی کے ہیں ہی نہیں، وہ وزارت اعلیٰ کے چکر میں وہ پیپل پارٹی میں شامل ہوئے ہیں۔ لہٰذا اس اسٹیٹمنٹ کے اندر یہ واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ صفرا بگٹی صاحب جو ہے وہ نون لیگ پیپل پارٹی سے نہیں ہے۔ جیسے یہ خبر آئی، اس کے بعد جن لوگوں نے ملاقات کی ہے ان سے ہمارا رابطہ ہوا، ہم نے بات کی، انہوں نے آف دی ریکارڈ بہت ساری باتیں کہی۔ انہوں نے صفرا بگٹی سے انتہا درجے تک کی ناراضگی کا اظہار کیا۔ پھر بعد میں یہ پتہ چلا کہ دوستین ڈومکی صاحب وزیر اعظم صاحب کے ساتھ مل کر انہوں نے آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کرنی تھی۔
لیکن وہ ملاقات نہیں ہو سکی. اس کے اگلے دن ملاقات شیڈول تھی لیکن وہ ملاقات نہیں ہو سکی. یہاں پہ کچھ سوالات جنم لیتے ہیں. وہ ملاقات شاید اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ مرکز میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک ناراضگی موجود ہے 28ویں ترمیم کے حوالے سے. 28ویں ترمیم پہ وہ ناراضگی ہم نے ایک دن قبل اس پہ مکمل ایک ویڈیو بنائی تھی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو. اور اس سے پہلے آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ پیپل پارٹی کے اراکین اسمبلی کو زرداری صاحب نے اسلام آباد بلایا تھا. پیپل پارٹی والوں نے بھی صفرہ بگٹی صاحب سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے سوائے ایک دو کے، باقی سب نے وہ ناخوش تھے صفرہ بگٹی صاحب سے. اب یہ خبر آ رہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ کوئٹہ کا دورہ کر رہے ہیں. بظاہر یہ بتایا جا رہا ہے کوئی خاص دورہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ایمبولینس جو ہے صوبائی حکومت نے لانچ کی ہے، اس کا افتتاح کرنا ہے. ایک جو ہے ٹراما سینٹر ہے اس کا افتتاح کرنا ہے، اور ایک پروگرام اور ہے بینظیر بھٹو صاحبہ کے نام سے 2-3 پروجیکٹ ہیں ان کا افتتاح کرنا ہے. یہ کہنے کی حد تک ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ کوئی وجہ ہونی چاہیے نا کسی بھی لیڈر کا دورے کا کوئی وجہ تو ہونی چاہیے. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کہ اس دورے کی وجوہات یہ بتائی جا رہی ہیں، ریزن یہ بتائی جا رہی ہیں. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ بھٹی صاحب نے دعوت دی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کوئٹہ آنے کی. ممکن ہے جو بتایا جا رہا ہے ویسا ہی ہو، لیکن یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ علی حسن زیری والے معاملے پہ کہ زرداری صاحب صفرہ بگٹی صاحب سے بالکل خوش نہیں ہے. جب زرداری صاحب خوش نہیں ہیں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کیسے وزیر اعلیٰ کی دعوت پہ کوئٹہ آ سکتے ہیں؟ تو ناراضگی دونوں طرف سے ہونی چاہیے. اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں. یا تو یہ ہے کہ جی والد کچھ اور سوچ رہا ہے اور بیٹا کچھ اور سوچ رہا ہے، یعنی کہ زرداری صاحب ناراض ہیں صفرہ بگٹی صاحب سے، لیکن بلاول صاحب وہ صفرہ بگٹی صاحب سے خوش ہیں. تو پیپل پارٹی کے اندر 2 ایسے گروپ ہیں، ایک خوش ہے صفرہ بگٹی صاحب سے، دوسرا ناخوش ہے. ایک تو وجہ یہ ہو سکتی ہے، یہ وجہ آپ کو سمجھ آتی ہے. اگر نہیں تو پھر یہ بھی ممکن ہے کہ زرداری صاحب کی مرضی و منشا سے بلاول صاحب کوئٹہ کا دورہ کر رہے ہیں. بظاہر تو پروجیکٹ کا افتتاح کریں گے، لیکن درونی خانہ وہ جو ناراضگی ہے پیپل پارٹی والوں کے ایم پی ایس کی صفرہ بگٹی صاحب کے ساتھ، اس پہ کم سے کم کچھ سوچ بچار کی جائے گی. یا تو تمام ایم پی ایس کو کہا جائے گا کہ جی صفرہ بگٹی صاحب جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں ان کے ساتھ چلیں، یا صفرہ بگٹی صاحب کو کہا جائے گا جی تمام ساتھی آپ سے ناراض ہیں تو یا ان کو آپ راضی کروا لیں یا اپنا بندوبست کر لیں. جیسے ذکر ہوا تھا بیچ میں کہ آیا صفرہ بگٹی صاحب کو مزید وہ اپنا 5 سال پورا کریں گے یا ماری معاہدے کے تحت یہ امپلیمنٹ ہوگا اس پہ. دیکھیں ایک بڑی اکثریت ہے بلوچستان میں، ان میں جرنلسٹ بھی شامل ہیں، اس میں سیاستدان بھی شامل ہیں، اس میں وزراء بھی شامل ہیں. سب کا ایک ہی نقطہ ہے زیادہ تر کی کہ جی صفرہ بگٹی صاحب کہیں نہیں جا رہے ہیں، وہ وزیر اعلیٰ ہی رہیں گے. میں نے 2 دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ نون لیگ اور پیپل پارٹی کے درمیان مرکز میں جو کشمکش چل رہی ہے اس کی وجہ سے ٹمپریری بلوچستان کے بارے میں معاملات وہ ٹل گئے ہیں. اس میں وزیر اعلیٰ صاحب کی تبدیلی کے امکانات بھی ٹل گئے ہیں. اب اگر ایسا ہی ہے کہ صفرہ بگٹی صاحب نے اپنا 5 سال کی مدت پوری کرنی ہے تو پھر یہ معاہدہ کیوں کیا گیا؟ معاہدہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ ظاہر ہے کہ جنہوں نے وزیر اعلیٰ صاحب کو وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے، کیا وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ جی 2.5 سال تک ان کی کارکردگی کیا رہے گی، پھر اس کے بعد سوچا جائے گا؟ کوئی شکوک شبات میں تھے اس لیے 2.5 سال کا معاہدہ کروایا گیا؟ اگر 5 سال پورے کرنے ہی تھے تو اس کا مطلب ہے جنہوں نے لایا تھا تو پہلے سے کلیئر ہونے چاہیے تھے کہ جی ہم نے اس بندے کو 5 سال تک وزیر اعلیٰ رہنے دینا ہے، پھر معاہدے کی ضرورت نہیں تھی. کارکردگی کی جہاں تک بات ہے،
اگر کارکردگی کی وجہ سے وہ جو معاہدہ کیا گیا ہے مری معاہدہ ٹائپ، تب بھی موجودہ وزیر اعلیٰ صاحب کی کارکردگی ایسی کوئی مثالی تو نہیں ہے نا. اس میں گورننس سے لے کر آپ کی امن امان لے کر بے روزگاری تمام چیزیں اس میں شامل ہیں. یہاں 2 سالوں میں 2.5 سالوں میں ایسا کوئی موٹا پروجیکٹ جس کی وجہ سے عام لوگوں کو فائدہ پہنچا ہو، کوئی میگا پروجیکٹ اسٹارٹ کی ہو یا اس کی تکمیل کی گئی ہو، ایسا بھی بلوچستان میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. اگر کارکردگی کی بنیاد پر 2.5 سال پرکھنا تھا 2.5 سال کے لیے، تو وہ پرکھا گیا ہے، تو پھر امپلیمنٹ ہونا چاہیے، امپلیمنٹ ہوگا شاید. اب یہ کشمکش چل رہا ہے. لیکن نون لیگ والے پہلے خاموش تھے، اب وہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں. اس سے پہلے پیپل پارٹی والے خود ناراض تھے، جیسے لیاقت لوہڑی صاحب یا علی حسن زہری صاحب، یہ اپنے وزیر اعلیٰ کی مخالفت کرتے تھے وغیرہ. لیکن نون لیگ والے خاموش تھے. اب نون لیگ والے جیسے ہی وقت قریب آتا جا رہا ہے معاہدے کا، تو نون لیگ والے بھی سرگرم ہو گئے ہیں. انہوں نے بھی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. اب یہ چیز آپ کو ذہن نشین کرنی چاہیے. بلوچستان میں کوئی بھی موومنٹ ہو، وہ اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، وہ کسی اشارہ کنایے کے بغیر نہیں ہو سکتے. اگر کوئی اشارہ کنایہ نہ ہو تو یہ تمام لوگ اپنی جگہ بیٹھیں گے آرام سے، ان کو پتہ ہے کہ جی کچھ ہونا ہی نہیں ہے. جب کوئی اشارہ کنایہ کہیں سے ملتا ہو نا، پھر یہ موومنٹ شروع ہوتی ہے، جسے بلوچی میں سرپر کہتے ہیں. ملاقاتیں، مخالفت، بیان بازی وغیرہ شروع ہوتی ہے. یہ ہم نے 2-3 ٹینیورز میں دیکھا ہے، اپنے تجربے کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں. نواب ثناء اللہ زہری جب وزیر اعلیٰ بنے، 1.5 سال کے بعد اس کے خلاف اس طرح کی ہل جل شروع ہوئی. آپ نے دیکھا کہ عدم اعتماد بھی آ گئی، استعفے بھی آ گئے، سب کچھ ہوا. چلے نواب ثناء اللہ زہری صاحب کے بارے میں آپ یہ کہیں گے کہ جی چونکہ مرکز میں نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان لڑائی چل گئی، جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا گیا اور یہ ہوا فلانا ہوا، اس وجہ سے مرکزی حکومت کا جو نزلہ ہے وہ بلوچستان میں گرا. تو بھائی پھر یہ نزلہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ پہ کیوں نہیں گرا، بلوچستان پہ کیوں گرا؟ پھر بھی آپ یہ کہیں گے کہ جی چونکہ بلوچستان ایک کمزور صوبہ ہے اس لیے یہاں پہ گر گیا نزلہ، یہ تمام صورتحال پیدا ہو گئی. یہ مان لیتے. تو جام کمال خان کا کیا معاملہ تھا؟ نہ کوئی مرکز میں کوئی پڈا چل رہا تھا، نہ یہ چل رہا تھا، نہ کوئی. جنرل باجوہ صاحب 24 گھنٹے جام صاحب کے ساتھ کے رابطے میں رہتے تھے، انشور کراتے تھے کہ جی آپ 5 سال سے پہلے کہیں نہیں جا رہے ہیں. جام صاحب کو اتنی تسلی دی گئی، لیکن پیچھے سے ان کے خلاف موومنٹ بھی چل گئی. پھر یہ بھی نظارہ بلوچستان والوں نے دیکھا کہ وہی جام صاحب کے دوست باپ والے، جو باپ بنائی گئی تھی بلوچستان کے حقوق دلانے کے لیے، حقوق مرکز سے چھین کے لانے کے لیے، بلوچستان کو گل گلزار بنانے کے لیے جو باپ بنائی گئی تھی نا، وہی باپ والے پریشان کہ جی ہم ادھر بیٹھیں یا ادھر بیٹھیں. ایک سادہ ایم پی اے صاحب نے ایک دن یہ کہا تھا کہ جی ہم نے جا کے وہاں پہ بتا دیا جی خدا کے لیے ہمیں کلیئر کر دیں، ہم نے جام صاحب کے ساتھ رہنا ہے یا قدوس بزنجو کے ساتھ رہنا ہے. ان کو کہا کہ جی اب فی الحال آپ جہاں ہو وہیں پہ کھڑے رہو. پھر آپ نے دیکھا جام صاحب کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد آ گئی. تو جو چیزیں بظاہر لگ رہی ہوتی ہیں، جس طرح کہ صفرا بگٹی صاحب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، 5 سال کے لیے ان کو کوئی نہیں لائے گا، تو وہ جام صاحب کا جو دور حکومت کی جو ایکسپیرینس ہے وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. کچھ نہیں ہو رہا تھا. جام صاحب اپوزیشن کو ڈنڈے پہ رکھے ہوئے تھے. وہ ادھر ایون کہ ان کے جو ایم پی اے وزراء جام صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے آتے، ان کو بھی ٹائم لینا پڑتا تھا، انتظار کرنی پڑتی تھی، اور سب یہ سوچتے تھے کہ یار جام صاحب کو ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیا کر سکتے ہیں اس کو. لیکن آپ نے دیکھا بعد میں ان کے خلاف ایک فارورڈ بلاک بن گئی، اپنے لوگوں نے جا کے ان کے خلاف تحریک اعتماد جمع کرا دی. تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے، اپنے ہی پارٹی کے اراکین جا کے اپنے ہی وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرائیں. تو بلوچستان میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتا بھائی جان. یہاں پہ
کبھی بھی کوئی بھی فیصلہ ہو سکتا ہے. جو لوگ اطمینان سے کہہ رہے ہیں کہ جی سرفراز بگٹی صاحب اپنا 5 سال پورا کریں گے، مجھے نہیں لگتا. ممکن ہے کر جائیں، لیکن زیادہ امکان ہے کہ نہیں کر پائیں گے. لابیز جب پیچھے پڑ گئے نا کسی کے، جو بڑے بڑے لابیز ہیں نا، وہ جب کسی کے پیچھے پڑ گئے ہیں، ان کا پیٹ کتنا بھی مضبوط ہو، وہ آہستہ آہستہ کمزور پڑتا جائے گا. کیونکہ ایک پورے سسٹم کے اندر آپ کے فیور میں 1 یا 2 شخص ہوں گے، ایک شخصیات ہوں گے، لیکن آپ کی مخالفت میں پوری ایک گینگ ٹائپ کی وہ لگی ہوئی ہوتی ہے. تو آخر کار وہ اپنا کام کر جاتا ہے. یہ جام صاحب کے دور میں ایکسپیرینس بالکل کلیئر ہوا تھا. تو اب میرے خیال میں وہی فلم دوبارہ چلنا شروع ہوئی. یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے نا، یہ مجھے بالکل 2018 کے بعد کی صورتحال، 19-20 کی صورتحال مجھے نظر آ رہی ہے. بالکل ایسے شروع پروسیس، اس طرح مخالفات، ملاقاتیں، گلے شکوے وغیرہ شروع ہونا ہو گئے تھے. وہی چیز اب سلولی چل رہا ہے. ایک سلو پوائزن ہوتا ہے. آہستہ 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 آپ کا جو مضبوط پلر ہے، جو آپ کو سہارا دیا ہوا ہے، اس کو آہستہ وہ ہٹا دیتے ہیں آپ کے پشت پر سے. پھر جب پیچھے آپ مڑ کے دیکھتے ہیں کوئی نہیں ہے. اب میرے خیال میں یہ صورتحال چل رہا ہے. اب یہ ملاقاتیں مزید چلیں گی، مخالفانہ بیانات آ جائیں گے، پیپل پارٹی کی جانب سے ممکن ہے آ جائیں، نون لیگ کی طرف سے ویسے ہی آ رہے ہیں اب بیانات. یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.